کوئی ساتھی پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد، باب فضل الجہاد والسیر۔ وقول اللہ تعالی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم الی قولہ تعالی وبشر المؤمنین۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما الحدود والطاعة۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة الشيخ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيراز ذكر عن أبي عمرو بن الشيباني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل يفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ذمہ اس سال کتاب الجہاد اور کتاب المغازی، اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات سے ان موضوعات پہ بات چیت کروں۔ مولانا شہباز صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے، لیکن جو حدیث کا استدلال ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور جو اس کے موجودہ حالات سے جو اس کی استنباط اور تطبیق ہے جہاد کے حوالے سے، وہ اس پہ انشاءاللہ کافی تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس وقت دنیا میں کہاں کہاں جنگیں ہو رہی ہیں، اور میں سے کس کو قتال کہیں گے، کس کو جہاد کہیں گے، قتال اور جہاد میں کیا فرق ہے، اس پہ کافی تفصیلی بحث بھی ہوگی اور دلچسپ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے صحیح بخاری پڑھی ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، جو صاحبزادے تھے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور انہوں نے بہت سارے اکابر سے حدیث کی سند اجازت حاصل ہے، اور پوری ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں ان کے اساتذہ اور مشائخ جو عرب عجم میں ان کے مشائخ تھے ان کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ تو مجھے میرے استاد حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری سمیت تمام کتب حدیث کی اجازت دی، اور میں آپ کو بھی توکلاً علی اللہ اجازت حدیث دیتا ہوں۔ میں نے صحیح مسلم حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے اپنے والد صاحب حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، حضرت مولانا رسول خان صاحب، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، ان اکابر سے انہوں نے حدیث پڑھی۔ مجھے انہوں نے صحیح مسلم سمیت تمام کتب حدیث کی اجازت دی، میں بھی آپ کو اجازت حدیث دیتا ہوں۔ میں نے ترمذی شریف حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی، اور انہوں نے ترمذی اور دیگر کتب حدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والے، حضرت مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پڑھی انہوں نے۔ تو انہوں نے مجھے جامع ترمذی سمیت تمام کتب حدیث کی اجازت دی، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد میں نے حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی، اور ان کے اساتذہ میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب، حضرت مولانا رسول خان صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری صاحب، حضرت مفتی شفیع صاحب، اور بہت سارے اکابر حضرات ہیں جن سے ان کو شرف تلمذ حاصل تھا۔ تو مجھے انہوں نے ابو داؤد شریف سمیت تمام کتب حدیث کی اجازت دی، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب جامع شرفیہ کے جو محتمم تھے، ان سے میں نے تحویل شریف پڑھی، اور انہوں نے حضرت مدنی قدس الروح سے حدیث پڑھی اپنے والد صاحب سے اور بہت سارے حضرات سے، اور خاص طور پہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کی ابتدا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی۔ انہوں نے تحویل شریف سمیت تمام کتب حدیث کی مجھے اجازت دی، میں آپ کو اجازت حدیث دیتا ہوں۔ باقی سندیں تو سب اس میں موجود ہیں، لیکن حضرت مولانا عبید اللہ صاحب جو جامع شرفیہ کے محتمم تھے، ان کی سند حدیث سب سے عالی ہے اس بر صغیر میں۔
ان اسناد میں سے ہیں جو شاید 2-3 ہی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے اکابر ہیں جن سے ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے حضرت مدنی سے پڑھی یا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ حضرت مدنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں حدیث اجازت ہے ان کو، حضرت شیخ الہند کو حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی سے، ان کو حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے، ان کو شاہ اسحاق دہلوی سے، ان کو شاہ عبد العزیز دہلوی سے، ان کو شاہ ولی اللہ دہلوی سے۔ تو یہ جو سند ہے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی سند میں صرف 3 واسطے ہیں شاہ عبد العزیز کے درمیان۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اجازت حدیث حاصل کی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ براہ راست شاگرد تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو بیچ میں کتنے وسائط ہیں جو نہیں ہیں، اور شاہ عبد العزیز شاگرد ہیں اپنے والد صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سند سب سے عالی بھی ہے اور سب سے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ان کی خدمت میں موقع ملا، اور مجھ سے ان کو خاص محبت بھی تھی، خصوصی تعلق بھی تھا۔ اور خصوصی تعلق کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے تحوی شریف سندن یاد کی تھی، سند سمیت زبانی یاد کی جتنی وہ پڑھاتے تھے اس وقت میں۔ تو ان کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس زمانے میں جامعہ اشرفیہ میں کل 50 نمبر ہوتے تھے، مجھے حضرت نے 52 نمبر دیے، اور فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں اتنے نمبر کسی کے دیے ہوں، بلکہ مجھے فرمایا کہ اتنے نمبر میں نے کسی کو نہیں دیے، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ میں 50 نمبر بھی کسی کو نہیں دیتا۔ اس کے بعد حضرت سے رشتہ داری بھی ہو گئی، حضرت کی بھتیجی وہ میری جو بیٹی ہے ان کی ساس ہیں، تو ان سے جامعہ اشرفیہ والوں سے بزرگ حضرات سے میری رشتہ داری بھی ہے۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب قدس سرہ، ان سے بھی مجھے اجازت حدیث حاصل ہے۔ مجھے حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے اجازت حدیث نہیں لی، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی، فرمایا کہ بخاری شریف لائیں۔ میں نیچے سے بخاری شریف لے کر گیا اور مجھے فرمایا کہ پہلی حدیث پڑھیں، پہلی حدیث پڑھی اور آخری حدیث پڑھی، اور پھر حضرت نے اپنی تمام اجازات کے ساتھ مجھے حدیث کی اجازت دی۔ تو میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں، اور اجازت میں جب میں اجازت دیتا ہوں تو 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ پہلی یہ کہ یہ اجازت اس شرط کے ساتھ ہے جو ایمانیات اور عقائد ہیں وہ سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں، ان سے عقائد ہٹ گئے تو اجازت خود بخود کینسل ہو جائے گی، منسوخ ہو جائے گی۔ دوسری یہ کہ اپنی زندگی یہ وعدہ کریں کہ اپنی زندگی دین کے لیے وقف کریں گے، غلبہ اسلام کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جہاں بھی قربانی کی ضرورت پیش آئی قربانی دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مدرسے سے کے علاوہ کام نہیں کر سکتے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پوری زندگی اللہ کے لیے، اگر کاروبار بھی کہیں کریں تو اللہ کے لیے، اگر مدرسے میں رہیں تو بھی اللہ کے لیے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو، تقاضا ہو قربانی دینے کا، جان مال کی قربانی، وقت کی قربانی، عہدے کی قربانی، تو اسد قربانی دیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی نظم ہے اس کا بہت خیال رکھیں، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کے لیے کوشش کریں، خاص طور پہ جو اجتماعی نظم ہے جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں یہاں، اس حوالے سے چونکہ ہمارے مدارس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بہت خطرناک ہے، اگر آپ اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو جاہلیت کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمایا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، تو یہاں بیعت سے مراد اجتماعی جو نظم ہوتا ہے مسلمانوں کا، ریاست کا، تو اس کے اندر جو بھی ہو تو اس کی جائز چیزوں میں اطاعت کرنا، اور جو ناجائز چیزیں ہیں ان پہ نکیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے، انشاءاللہ میں اس پہ حج سے واپسی پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو جہاں بھی رہیں مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا نہ کریں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی تحقیق نہیں کر سکتے، کوئی آپ ادارہ نہیں بنا سکتے، جو مشترک چیزیں ہیں ان پہ آپ اکٹھے رہیں۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی رائے میں اختلاف ہو جائے تو یہ نہیں بتایا جائے، تو ہمیشہ رہا ہے۔ صاحبین کا اپنے استاد سے اختلاف نہیں تھا، صاحبین کا اور امام صاحب کا، وہ ہمیشہ رہا ہے اختلاف۔ مجتہدین فی الشرع، مجتہدین فی المذہب، مجتہد منتسب جو ہوتا ہے، پھر مجتہدین فی التخریج، مجتہدین فی الترجیح، مجتہدین فی الفتاوی والواقعات والحوادث، یہ سارے اختلافات کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں؟ اخلاص اور حق اور فقہ کی بنیاد پہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل لکیر کے فقیر بن کے بیٹھ جائیں اور مکھی پہ مکھی مارتے رہیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے آپ فوت ہو گئے، آپ زندہ نہیں ہیں۔ ابن خلدون نے لکھا ہے اتباع التقالید لا یعنی ان الاموات احیاء،
بل یعنی ان الاحیاء اموات، لکیر کا فقیر بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردے زندہ ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو زندہ تھے وہ فوت ہو گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حج پہ جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ کے لیے ہمیشہ دعاؤں کا معمول رہتا ہے. دور حدیث کے طلباء کے لیے زیادہ دعاؤں کا اہتمام رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو قبول فرما لے. اور یہ کتنا مبارک آپ کے لیے موقع ہے، سال ہے، بہت مبارک سال ہے کہ اس میں سارا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ کے ارشادات، آپ پر درود شریف پڑھ رہے ہیں. تو یہ بار بار تو یہ مبارک اور روحانی محفلیں اور یہ سال نہیں ملتے. تو بڑا اہتمام سے اس کو گزاریں، اپنے اساتذہ کا ادب احترام کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.